الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن۔ امام کی شہادت 8 ربیع الاول۔ امام کا نام حسن، لقب عسکری، عمر 28 سال، یعنی جوانی میں میرے مولا دنیا سے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، امام کی زندگی پورے کا پورا معجزہ ہے۔ اس سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ فرعون نے 70,000 کے قریب بچوں کو قتل کیا صرف نجومی کے کہنے پر کہ ایک آپ کی سلطنت میں ایک بچہ آئے گا کہ جو تیری بادشاہی کو ختم کر دے۔ ایک نجومی کے کہنے پر 70,000 بچوں کو قتل کر دیا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 11ویں پروردگار 11ویں کو امام حسن عسکری کو ایک بیٹا عطا کرے گا جو آخری نائب ہوگا میرا، اس کا نام محمد ہوگا۔ تو اب دیکھیں، ایک نجومی کے کہنے پر اور ایک اللہ کے رسول، سچ تھا۔ اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام پر بڑے مصائب آئے۔ امام کی پوری زندگی معجزہ ہے۔ امام کے دور میں ایک اسحاق کندی ہے کہ جس نے قرآن مجید کے نسخے اکٹھے کیے اور کہنے لگا کہ قرآن میں تضاد ہے، ایک آیت کچھ کہتی ہے دوسری آیت کچھ کہتی ہے، لہٰذا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بندے کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام نے ایک شاگرد سے کہا کہ اس سے سوال کرنا اور اسے کہنا کہ اگر تو کہتا ہے کہ قرآن کی آیت میں تضاد ہے، یہ آیت فلاں جو ہے وہ بات کہتی ہے، یعنی ترجمہ اپنے ذہن کے مطابق پیدا کر رہا ہے، تو اگر وہ کہتا ہے کہ اپنے ذہن کے مطابق ترجمے کو بنا رہا ہے، اور اگر کہتا ہے کہ ذہن کے مطابق نہیں ہے بلکہ مجھے اللہ نے بتایا، تو معصوم نے فرمایا اس سے سوال کہنا کہ تمہارے پاس کون سا فرشتہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا۔ جب اسحاق کے شاگرد نے امام کے پاس بھی جو آتا تھا سوال کیا نا اس سے اسی طرح کہ یہ جو تو کہتا ہے کہ آیت میں تضاد ہے، ایک آیت کچھ کہتی ہے دوسری آیت، تو یہ تیرے ذہن کی پیداوار ہے؟ اس نے کہا ذہن کی نہیں، اللہ کی طرف سے۔ تو اس نے دوسرا سوال کیا، پھر اللہ کی طرف سے کون سا فرشتہ تیرے پاس ہے؟ خاموش ہو گیا، کہنے لگا تیرے ذہن میں یہ سوال کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ ویسے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جب ایک تیرے استاد کے ذہن میں نہیں آیا، تیرے ذہن میں سارے نسخے جلا دیے امام کا بتایا ہوا۔ امام نے قرآن کی حفاظت کی، قرآن کی عزت بچا لی۔ دوسرا واقعہ، عیسائی قید پڑ گیا، خشک سالی ہے، تو اب دیکھیں ساری دنیا حیران ہے۔ یہ عیسائی دعا کرتا تھا بادل آ جاتے تھے، مسلمان دعا کرتے بادل جو آئے وہ واپس چلے جاتے۔ اب لوگ در امام حسن عسکری پر آئے، بھولا مشکل کو حل کریں۔ تو امام نے اس شخص سے کہا کہ تیری کیا کرامت ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہاتھ اٹھا تو بادل آ جاتے۔ امام نے کہا کہ باہر نکلو، ہاتھ اٹھاؤ۔ جب ہاتھ اٹھائے بادل آ گئے۔ امام نے ایک غلام سے، ایک نوکر سے کہا کہ جو اس کے ہاتھوں میں ایک چیز ہے نا انگلیوں میں پڑی ہوئی، اس کو لے لو، پھر اسے کہنا کہ دعا کرے۔ جب اس سے یہ چیز لے لی گئی، اسے کہا دعا کرو، تو جب دعا کی تو جو آئے ہوئے تھے وہ بھی چلے گئے۔ اب وہ خود حیران عیسائی کہ یہ کیا کمال ہے کہ میرے ہاتھوں میں تو کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اب معتمد بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ مولا یہ کیا تھی چیز؟ امام نے کہا کہ یہ ولی خدا کی ہڈی تھی، پروردگار نے اس ہڈی کے اندر یہ اثر رکھا ہے کہ جب یہ زیر آسمان کرتا ہے بادل آ جاتے ہیں، اور پر اس کے ذریعے کی دعا پروردگار رد نہیں کرتا، بارش آ جاتی ہے۔ تو معصوم نے بتایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے، امام ہم جیسے ہیں، معصوم نے فرمایا کہ ولی خدا کی ہڈی میں یہ اثر ہے کہ بادل آ جاتے ہیں اور زیر اثر آئے تو اس کے ذریعے بارش آ جاتی ہے۔ تو جو نبی کا خون ہو، جو مصطفیٰ کا فرزند ہو، اس کے ہاتھوں میں کیا اثر ہوگا؟ امام نے ہاتھ اٹھائے، بادل آ گئے، لوگوں نے بھاگنا شروع کیا۔ امام نے کہا رک جاؤ، یہ فلاں علاقے میں بارش آئے گی۔ پھر اس کے بعد امام نے دعا کی، پھر فرمایا کہ رک جاؤ، یہ فلاں بستی پر بادل آئے، اور اس کے بعد امام نے پھر ہاتھ اٹھائے، دعا کی، بارش آ گئی۔ اب امام نے بتا دیا کہ ہم علم کی ابتدا کو بھی جانتے ہیں، علم کی انتہا، لیکن انہوں کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ اثر دیا، یہ کہ امام کو زہر دے دیا۔ عزاداران حسین، جب امام کو زہر دیا گیا نا، تو جب زہر نے اثر کیا تو امام نے پانی مانگا۔ آپ کے بیٹے ہر شہید جو امام حسن علیہ السلام کی شہادت، لیکن مولا کائنات دنیا سے چلے گئے، لیکن آج
جس ہستی کی شہادت کا دن ہے اس کا بیٹا وقت کا امام آج پردہ غیبت میں موجود ہے۔ آج مولا کو پرسہ پیش کرتے، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے بابا کا پرسہ پیش کرتے۔ عزاداران حسین زیر دیا گیا، امام نے پانی، ہر طرف سے پانی آیا۔ میں عرض کرتا مولا آپ کا مقدر تھا، پانی مانگا ہر طرف سے، ذرا کربلا کی طرف تو دیکھیے، امام حسین پانی مانگتے چلے گئے لیکن آپ کو پانی نہ دیا، نہ آپ کو، نہ آپ کی اولاد کو، نہ آپ کے اصحاب کو۔ اور یہ وجہ امام نے وصیت کی، میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا، میں حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ عزاداران حسین، امام حسن عسکری علیہ السلام کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ یہ جنازہ اتنے تمام سے اٹھا، ہر طرف ہزاروں کی تعداد میں علماء، جو وقت کے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر امام کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب جنازہ پڑھانے لگے نا تو کہتے ہیں امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے چچا نے جنازہ ظاہری طور پر پڑھانے کی کوشش کی تو امام زمانہ علیہ السلام نے ہٹا دیا، فرمایا میرے چچا ہٹ جاؤ، اس لیے کہ معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتا ہے، میں موجود ہوں۔ 5 سال کی عمر میں میرے مولا نے اپنے پاپا کا جنازہ پڑھایا۔ میں عرض کرتا ہوں مولا آپ خوش قسمت تھے کہ آپ نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا۔ ذرا کربلا کا رخ کریں، اس مظلوم امام حسین علیہ السلام کے بیٹے آبدی بیمار سے پوچھئے کہ جب کربلا سے چلے تھے تو امام حسین کا لاشا کربلا کی تپتی ریت پر پڑا ہوا تھا، نہ کوئی غسل دینے والا تھا، نہ کوئی کفن دینے والا تھا۔ علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں اور امام زین العابدین کے پاؤں میں زنجیریں تھیں۔ عزاداران حسین، یہ آخری پرسہ ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جب رسول کی بیٹیاں قید نبھا کے واپس مدینے آئیں۔ عزاداران حسین، قبر رسول کو زلزلہ آیا، بہت سارے مقامات۔ پہلا مقام یہ تھا کہ جب زہرا کا جنازہ اٹھا، قبر رسول کو زلزلہ آیا۔ جب جبرائیل نے فضا میں آواز گونجی، قد قتل امیر المومنین، قبر زہرا کو زلزلہ آیا۔ جب امام حسن کا جنازہ اٹھا، تیر برسائے گئے، قبر زہرا پر زلزلہ آیا۔ اور جب 10 محرم کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ رسول خدا کی نالین اتری ہوئی ہے، سر میں خاک ہے، امامہ اترا ہوا ہے، گریبان چاک ہے، رو کر کہہ رہے ام سلمہ جاگ، کربلا میں میرا حسین شہید ہو گیا۔ عزاداران حسین، یہ وہ مقامات تھے۔ اور آخری کون سا مقام جہاں پر قبر رسول کو زلزلہ آیا کہ جب علی کی بیٹی، رسول کی بیٹی مدینے واپس آئی۔ عزاداران حسین، عرض کی نانا میں آپ کو وہ دکھ سنانے آئی ہوں جو میں نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک تازیانوں پہ تازیانے کھائے۔ کہا نانا اگر یہ مجمع عام نہ ہوتا تو میں آپ کو پشت سے لباس اتار بتاتی کس طرح ہم پر تازیانوں پہ تازیانے مارے گئے، ہر جگہ پر علی کی بیٹیوں پر اتنے مصائب پڑے۔ عزاداران حسین، میں عرض کرتا ہوں مولا امام زمانہ آپ کی بارگاہ میں اس طرح مصائب آئے لیکن پھر بھی آپ نے اپنے بابا کو دفن تو کر دیا، آپ کو تو تسلی ہوگی، لیکن آبدی بیمار سے پوچھیے۔ عزاداران حسین، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر امام زمانہ علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔